اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں ایشوریا سے شادی کروں اور وہاں سے بڑا نیک پرہیزگار بچہ پیدا ہو تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کو پہلے نیت اپنی ٹھیک کرنی پڑے گی. آپ کو پہلے نیت ٹھیک کرنی پڑے گی, پلیئروں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, سراب برکت آپ سے مخاطب ہے. پاکستان میں گزشتہ 12 گھنٹوں سے ٹرینڈ کر رہے ہیں عبدالرزاق, پاکستان کے فارمر کرکٹر, سپر سٹار, اور ان کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ کر رہی ہیں ایشوریا رائے بچن, بھارت کی بالی ووڈ کی فلم سٹار ہیں, گلوبل سیلیبریٹی ہیں, بہت بڑی شخصیت ہے, دنیا بھر میں جانی پہچانی جاتی ہے, ایک آرٹسٹ ہیں. لیکن ٹرینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک پاکستان کے سیلیبریٹی ہیں, ایک انڈیا کی سیلیبریٹی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبدالرزاق نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جو اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا ہنسی ہے, پوری دنیا نے مذاق اڑایا ہے اور بہت ساری باتیں کی ہیں. ایک بہت نازیبا گفتگو عبدالرزاق کر بیٹھے, اور بدقسمتی سے یہ ذہنیت ہے جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. تو قصور صرف رزاق کا نہیں ہے, بلکہ یہاں سے بدقسمتی سے یہاں پر ایسی ذہنیت ہے, ایسی ذہنیت موجود ہے, اور یہ گلوبلی بھی پاکستان کو بدنام کروا رہی ہے. یعنی اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کم از کم ان سے توقع نہیں کی جا رہی تھی, چونکہ ایک بڑے لیول پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بڑی شخصیت ہیں, ان کا بولنا میٹر کرتا ہے. لیکن نہ لینی نہ دینی انہوں نے جا کر ایشوریا رائے بچن پر جو بات کر دی ہے, اس کی وجہ سے سارے پاکستانیوں کی اس نے ٹھیک ٹھاک دنیا بھر میں جو کچھ کروایا پاکستانیوں کے ساتھ وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. کرکٹ کی بات چیت ہو رہی تھی, ایک پریس کانفرنس تھی, وہاں پر پاکستان کے فارمر کرکٹرز شاہد خان آفریدی بیٹھے ہوئے ہیں, کامران اکمل بیٹھے ہوئے ہیں, یونس خان بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر رزاق بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات پاکستان کی کرکٹ اور پاکستان کے نیت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر ان کی نیت کیا تھی. یہ اٹیک کرنے گئے تھے, جیتنے گئے تھے, دوستیاں یاریاں پالنے گئے تھے, کرنے کیا گئے تھے ورلڈ کپ میں؟ تو عبدالرزاق نے نیت پر بات چیت کرتے ہوئے بڑا کھل کر کہا, اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نیک بچہ پیدا کرنا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو, اور آپ شادی ایشوریا رائے سے کر دیں, تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی انہوں نے ایشوریا رائے کے ماں ہونے پر ڈائریکٹلی انہوں نے تنقید کی, اور انہوں نے کہا کہ ایشوریا رائے سے اگر آپ شادی کر لیں گے تو آپ نیک بچہ نہیں پیدا کر سکتے. یعنی ان کے مطابق پتہ نہیں کیا ان کی سوچ ہے یا کس طرح کی انہوں نے بات چیت کی ہے. ایک ڈائریکٹ بڑے لیول پر بیٹھ کر آپ ایک بڑی سیلیبریٹی کو, ایک ہیرو کو انڈیا کے اندر جنہیں مانا جاتا ہے, گلوبلی مانا جاتا ہے, جن کے فینز ہیں, وہاں پر بیٹھ کر آپ ان کی کریکٹر کے اوپر, ان کے ذات, ان کی عورت ہونے کے اوپر آپ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب اس کے ظاہر اثر آنا تھا, انڈیا بھر میں گلوبل ٹرینڈ بنا اور لوگوں نے لتھیڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جناب یہ ٹوائلٹ کلینر نہیں بن سکتا ایشوریا رائے بچن کا, جو کہ غلط ہے. عبدالرزاق نو ڈاؤٹ ایک بڑی پرسنالٹی ہیں اور ہمبل بھی ہیں, بڑے ڈیسنٹ نوجوان ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی, اور ویڈیو میں انہوں نے کہا جی میں اپولوجی کرتا ہوں, میں ایشوریا رائے بچن سے معذرت کرتا ہوں, اور مجھے شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, میں کچھ اور مثال دینا چاہ رہا تھا, لیکن یہ کچھ اور مثال میں نے دے دی ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ کچھ اور مثال نہیں دینا چاہتے تھے, یہی مثال دینا چاہتے تھے, اور یہی مثال اسی لیے انہوں نے دی ہے چونکہ یہ ذہنیت ایگزسٹ کرتی ہے. پاکستان میں اس وقت یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جعلی پیرنی لیڈر کھا گئی. یعنی اگین آپ فارمر فرسٹ لیڈی عمران خان کی بیوی کے اوپر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے جو پرائم ٹیلی ویژن ہے, نیوز چینل ہے, اس کے اوپر جو پروگرام ہوتا ہے, پروگرام میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ پاکستان کی فارمر فرسٹ لیڈی عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کے حوالے سے اور ان کے بیڈ روم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. اور یہ گفتگو گزشتہ 16 مہینوں سے جاری ہے, اور یہ چیزیں ہم ساری دیکھ رہے ہیں. انہیں پن کی پیرنی کہنا, فرت شہزادی کو فرہ گوگی کہنا. یعنی میں دیکھ رہا تھا سہیل بڑائی صاحب نے آج کالم لکھا ہوا ہے, اور اس کالم کے اندر بھی وہ پن کی پیرنی لکھ رہے ہیں. یعنی پاکستان کا بہت بڑا صحافی, سلیم صحافی, پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی عمران خان اپنی بیوی کی بات سنتا تھا, ہم تو جی ہمارے یہاں تو ہم تو بات نہیں سنا کرتے. تو پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر جب ایسی بات چیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کھوٹ موجود ہے جی, ہمارے اندر ہماری یہ ذہنیت موجود ہے کہ ہم نے عورت کے حوالے سے اس کی ذات اور اس کی کریکٹر اور اس کے عورت ہونے پر ہم نے گند نکالنا ہے, اپنے جو دماغ کا گند ہے وہ ہم نے نکالنا ہے. اور وہی چیز ایک بڑے لیول پر آ کر عبدالرزاق نے نکالی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کی ہے. حالانکہ لینی دینی کوئی نہیں تھی. اب کرکٹ کی بات چیت کر رہے ہیں, وہ ایک فلم سٹار ہیں, وہ ایک سیلیبریٹی ہیں, بہرحال جو بھی ہیں, خاتون ہیں, اور ان کے بچے ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں. اور اس کے اوپر عبدالرزاق نے کہا جی آپ نیک بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایشوریا سے شادی کریں, تو پھر نیک بچہ تو نہیں ہوگا, آپ کا پرہیزگار بچہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ تھی جس پر گلوبلی مذاق بنا ہے, ٹھٹھا بنا ہے, گلوبلی لوگوں نے تنقید کی ہے. کون سی تنقید کیا, وہ جو جن الفاظ میں یاد کیا ہے وہ الفاظ میں لے نہیں سکتا. اب پاکستانی ٹیم منہ کالا کروا کر انڈیا میں جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اس کی وجہ سے ہم ہرٹ ہوئے ہیں, بلکہ ابھی کہہ لیں کہ کچھ نہیں بچا ہمارا. یہ سچی بات ہے, کرکٹرز امبیسڈر ہوتے ہیں, کرکٹرز پہچان ہوتی ہیں, کرکٹرز آپ کے ملک کا لوگو کیری کرتے ہیں, کرکٹرز آپ کی پریزنٹیشن ہے, گلوبلی پریزنٹیشن ہے. لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ جو ہماری پریزنٹیشن تھی وہ ٹائن فش تھی, وہ رکشا تھا. یعنی کوئی عجیب و غریب ایک ٹک ٹک رکشے والی پرفارمنس تھی. نہ ان سے بولا جاتا ہے, نہ ان کے اندر اگریشن ہے, نہ ان کی پرسنالٹی ہے, نہ کوئی کرزما ہے, نہ یہ بات کر سکتے ہیں. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری پریس کانفرنسز میں یہ کبھی حسن علی کو بھیج دے,
हसन अली से बैन अल-अक़वामी मीडिया का साफी सवाल पूछे, वो दांत निकालना शुरू कर दे। आई डोंट नो व्हाई हसन अली को ऐसा महसूस होता है, पाकिस्तान का क्रिकेटर है, बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है, उन्हें ऐसा लगता है कि हर टाइम हर बंदे के साथ हर वक्त मजाक करना ये कोई बहुत अच्छी चीज है और ये बड़ी कूल चीज है, फैंसी चीज है, अब बड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि वो बैन अल-अक़वामी प्रेस के लोग बैठे हुए हैं, वो हसन अली से सवाल पूछ रहे हैं, उसने दांत निकालने शुरू कर दिए, उसने झुकतेंगे ग्वाल मंडी की मारना शुरू कर दी। तो एक अजीब और गरीब ये करके आए इंडिया के अंदर जो इन्होंने किया है, यानी जग हंसाई ये करवा कर आए बुनियादी तौर पर। यानी ग्राउंड के अंदर आप नहीं कर सकते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते, आप बातचीत करते, आप खुलकर कहते जी ओके जी हमारा फेलियर है, हम कबूल करते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे, हम अगली गेम में लड़ेंगे। लेकिन वो चीज ही नहीं थी। वो बाबर आजम से उर्दू में सवाल हो रहा है, वो जबरदस्ती की अंग्रेजी में सवाल जवाब देकर जो डिलीवर, वो कहते हैं हम डिलीवर करेंगे, वो कहते हैं डिविलियर करेंगे। तो एक अजीब और गरीब मुहाजिरा और माहौल क्रिएट करके इंडिया से वापस आए और ग्लोबली हम पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हमारे क्रिकेट को लेकर भी, और उसकी वजह दोस्ती यारी की टीम थी। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हमने जनाब बैठाए हुए अपना एक सियासी अपॉइंटी, एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की हुई है हमने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ की। चूंकि जरदारी साहब नाराज हो रहे थे, बिलावल नाराज हो रहा था, और उस वक्त बिलावल भुट्टो और जो शहबाज शरीफ साहब है वो एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, बड़ी गपशप थी, तो उन्हें चूंकि बिठाया हुआ हमने और उन्हें समझ नहीं आ रही कि करना क्या। आज भी उन्होंने 3 लोगों के साथ मीटिंग कर दी है, जनाब यूनुस खान साहब के साथ, सोहेल तनवीर के साथ और मोहम्मद हफीज के साथ। अब इन तीनों के साथ मीटिंग आप उस वक्त में कर रहे हैं जब हम एक ग्लोबल इवेंट हार गए।